آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسکولوں کی نجکاری، حکومتی پالیسیاں نامنظور، اساتذہ ڈٹ گئے، 5ویں روز بھی سڑکوں پر احتجاج۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری 17A قوانین اور لیو انکیشمنٹ کی بحالی کے لیے فیصل آباد چنیوٹ جنگ میں 5ویں روز بھی ٹیچر سڑکوں پر رہے اور اس دوران کلاسز کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں نے انہیں احتجاج پر مجبور کیا۔ اسکولوں کی نجکاری بند کی جائے اور دیگر مطالبات تسلیم کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کا کہنا تھا کہ کل ٹیچرز ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ چنیوٹ میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے ڈپٹی کمشنر آفس تک کل دوپہر 11 بجے احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ ریاست قوم کے بچوں کو تعلیم اور صحت کی فراہمی میں ناکام ہو چکی، والدین ہزاروں میں فیسیں برداشت نہیں کر سکتے، طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اپنے چہیتے پرائیویٹ سیکٹر کو نوازنا چاہ رہی ہے جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو ان لوگوں کے حوالے کر رہی ہے جو بالکل تعلیم سے نا آشنا ہے۔ ہمارا پہلا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت سکولوں کی نجکاری روکے تاکہ غریب کا بچہ جو ہے وہ بغیر فیس کے، بغیر کسی تردد کے وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد ہم لوگ 5 اکتوبر کو اسلام ٹیچر ڈے کو جو ہے وہ ہم لوگ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ تو ہم تو اس کو حلقہ کو بڑھاتے جائیں گے اور یہ نوبت تالہ بندی تک آ جائے گی۔ سول سوسائٹیز اور پیرنٹس اور لوگوں کو ہم نکالیں گے کہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے۔ غریب طلباء پہ تعلیمی دروازے حکومت بند کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ جہاں پہ جن سکولز میں انہوں نے ریکروٹمنٹ کرنی تھی اساتذہ دینے سے، وہاں پہ وہ پیپ کو سکول دینے جا رہی ہے۔ کس کی یہ غلطی ہے؟ جنگ میں بھی اساتذہ مسلسل سراپا احتجاج۔ اساتذہ تنظیموں کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے بعد کم پڑھے لکھے اساتذہ تعینات کیے جائیں گے جس سے تعلیمی نظام برباد ہو جائے گا، جس سے عام آدمی کے بچے متاثر اور ان پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ گرینڈ ٹیچر الائنس کا کہنا تھا کہ ریلی کے اختتام پر اپنے آئندہ لاہے عمل سے آگاہ کریں گے۔ اسکولوں کی تالہ بندی کا بھی اندیا دے دیا۔ ایک طرف اساتذہ کا احتجاج تو دوسری جانب حکومت نے اسکول آؤٹ سورس کرنے کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کر دیا۔ نجی شعبہ کے لیے لازم ہے کہ وہ خود اساتذہ بھرتی کریں اور انہیں تنخواہ دیں۔ حکومت پنجاب نے فیصل آباد ڈویژن میں آؤٹ سورس کیے گئے اسکولوں کے اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ رپورٹ بھی مانگ لی۔ سی ای اوز ایجوکیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ متاثرہ ٹیچرز کو قریبی اسکولوں میں ٹرانسفر کر کے 7 اکتوبر تک رپورٹ محکمہ تعلیم کو بھجوائیں۔ صوبہ ٹیکسنگ میں اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے درخواستوں کی وصولی کا دوسرا مرحلہ شروع۔ 322 پرائمری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 133 پرائمری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر کے زد میں آنے والے عملے کی ڈیوٹیاں مختلف اسکولوں میں لگا دی گئی۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں کے مالکان نیا سٹاف بھرتی کرنے کے مجاز ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جہانگیر اشرف کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41۔ اور دوسری جانب ادرک عام آدمی کی پہنچ سے باہر، اوپن مارکیٹ میں ادرک 750 سے 850 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ قیمت کا ادراک کرنا مشکل ہو گیا۔ کئی فوائد سے مالا مال ادرک صرف مالداروں کی پہنچ میں رہ گیا۔ ادرک چائنا کی سرکاری قیمت 705 اور ادرک تھائی لینڈ کی 700 روپے مقرر۔ اوپن مارکیٹ میں ادرک 750 سے 850 روپے تک بکنے لگا۔ صدر انجمن تاجران شہین گروپ رانا عامر جوید کا کہنا ہے کہ ملک میں ادرک کے تاجروں کی تعداد مخصوص ہی ہے۔ ملک میں مقامی سطح پر ادرک کی پیداوار صفر ہے جس سے ڈیمانڈ اور سپلائی چین آئے روز متاثر ہو رہی ہے۔ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਹਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। पोर्ट पे जो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं वो अपनी मर्जी से जो ये पास करते हैं कंटेनर, ठीक है ना। इस कुछ ये वजह है महंगाई की। कुछ इधर मंडियों में आके रेट जो परचून वाले लेकर जाते हैं वो 200 रुपया कमाते हैं 1 केजी के पीछे। मार्केट माहिरीन के मुताबिक मकामी काश्त को फरोग दिए बगैर कीमतों पर कंट्रोल मुमकिन नहीं हो सकता, जबकि शहरियों का कहना है कि आए रोज की बढ़ती महंगाई से गरीब तबका पिस कर रह गया है। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पा ले तो गरीब को रिलीफ मिल सकता है। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ 500 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਵੇ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਆ। शहरियों ने मजीद कहा कि अदरक की बढ़ती हुई कीमत को फिलफौर कंट्रोल ना किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अदरक 1000 रुपये फी किलो तक पहुंच जाएगी। कैमरा ईमान अली के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। اور دوسری جانب چھوٹے کارخانے دار اپنا مال خود ایکسپورٹ کرنے کے خواہاں ہیں، حکومت سے ایکسپورٹ میں تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔
सेक्टर्स परेशान जबकि SME अमदाद के मुतलाशी हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्सपोर्टर्स बनने के लिए हुकूमत से ताउन मांगने लगे। जना कॉलोनी एग्जेक्टिव मेंबर फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के सदर मियां इम्तियाज अली ने कहा, छोटे छोटे कारखाने हैं, हुकूमत ताउन करे तो एक्सपोर्ट्स करने के काबिल हो सकते हैं, छोटे ऑर्डर्स लेकर मुल्की माइशत को तवाना कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एसोसिएशन से चैम्बर में नुमाइंदगी होती है और मैं इस प्लेटफार्म से यही बात करूँगा कि स्मॉल स्केल को मौके फराहम करने चाहिए। ये मेरा चैम्बर इस पे ब्रिज का काम करे, मिनिस्ट्री कामर्स से हम टीमें लेके आएँ कि जो हमारे सेक्टर के लोग हैं ये भी माल बाहर भेज सकें, अपनी आइटम्स बना के और ज़ेर मुआवजा मुल्क में ला सकें। सर जी इतना हार्ड वक्त है और गवर्नमेंट को, अदारों को चाहिए कि कंफर्टेबल जोन पे आएँ। छोटे मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं लोकल सनत को फरोग देना और मौकों से इनको एक्सपोर्टर्स बनाया जा सकता है, क्योंकि जना कॉलोनी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी होजरी मार्केट है। बस जरूरत इस अमर की कि इनको बरामद कंदगान बनाने के लिए सरपरस्ती की जरूरत है। इम्तियाज अली ने मजीद कहा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हुकूमती सरबराही में मौके देना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब शहरी हो जाएं होशियार, टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स गाड़ियों को सरकारी सतह पर सड़कों पर लाना किसी खतरे से खाली नहीं है। का टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ियों के मालकान से टैक्स वसूली के लिए बड़ा इकदाम। लगातार 5 साल से टोकन टैक्स अदा न करने वाले अफराद की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। वाजिबात की अदायगी तक मुतलका गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल ही रहेगी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान के जुमे 15 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात हैं। रवां माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान भी डिफाल्टर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का ऐलान किया था। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मैं अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद आयशा चौक में खुला मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। खुले मेन होल के नतीजे में ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसात में भी इजाफा होने लगा। शहरियों का मेन होल बंद करने का मुतालबा। तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं, ऐसे ही है जो लोग इधर गुजरते हैं, कभी उन्होंने बचाते तो इधर वज जाते, इधर बचाते तो उधर वज जाते। लिहाजा इंतजामिया चाहिए तो गौर करे, लिहाजा ढक्कन जल्द से जल्द लवाया जाए। शाम होते ही झंग शहर की अहम शाहराहों पर अंधेरे का राज। अयूब चौक से अलियाबाद तक स्ट्रीट लाइट्स गायब। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस शहरियों के लिए गुजरना मुहाल। अंधेरे के बायस चोरी व डकैती की वारदातों में भी इजाफे का खदशा बढ़ गया। फैसलाबाद चन्योर रोड की बाज़ाब्ता तामीर शुरू। मेंबर पंजाब असम्बली मौलाना इलियास चन्योटी ने क्रेन पर सवार होकर काम का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर का बाकायदा आगाज। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहर में रैली निकाली गई। जिले सदर अंजमन ताजरान जमील फहरी, रहमानुल लीग कैसर महमूद शेख, समाजी शख्सियत नूरुल हसन शाह समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MPA मौलाना मोहम्मद इलियास चन्योटी ने क्रेन में बैठकर काम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि आज चिन्योट के लिए खुशी का दिन अब हून रोड सुकून रोड कहलाएगा। रोड की तामीर के लिए जिस किसी ने भी कोशिश की, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। इस रोड का नाम खूनी रोड पड़ गया था, तो मुसलसल जिद्दोजहद से आज हुकूमत पंजाब ने अपने फंड से इस रोड को बनाने का ऐलान किया है, तो ये बनेगा इंशाल्लाह। अब ये सुकूनी रोड बन जाएगा। इस पर मैं अपनी आवाम को, हुकूमत पंजाब को मुबारक पेश करता हूँ। चिन्योट फैसलाबाद 1 वे रोड तकरीबन 1.5 से 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा, जिसके लिए चिन्योट के वासियों ने सैकड़ों हादसात में दर्जनों लाशें उठाई और सैकड़ों अफराद मजदूरी की बेंट चढ़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। कहीं सड़कों की तामीर और मरम्मत का फैसला, कहीं अस्पतालों के तामीराती काम लटक गए। वजूहात क्या हैं, जानिए रिपोर्ट में। झंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम मंसूबे शुरू करने का फैसला। शकरगंज शुगर मिल से टोबा टैक्सिंग इंटरचेंज तक सड़क की तोसी और तामीराती काम मुमकिन होगा। मंसूबे पर 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। फंड्स की अदम दस्तयाबी से अस्पतालों के तामीराती काम लटक गए। THQ रिजकोट के लिए 4 करोड़ 44 लाख दरकार। ट्रामा सेंटर समुंदरी के लिए 4 करोड़ 25 लाख की जरूरत। चक नंबर 215 में मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ केयर के तामीराती काम के लिए 1 करोड़ 22 लाख मांग लिए गए। फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया मुश्किलात का शिकार। महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ को जिला भर की 6 इलाजगाहों को दोबारा से ADP स्कीमों में बहाली के लिए भेजी गई सिफारिशात पर अमल दरामद ताहाल न हो सका। हाईवे महकमा रेलवे का 21 करोड़ का नादहिंदा निकला। लेवल क्रॉसिंग की मद में ऑपरेशनल चार्जेस अदा न चार्जेस की अदायगियों के हवाले से महकमा हाईवे को इस्तदाद। फैसलाबाद में महकमा कस्टम स्मगलिंग माफिया के खिलाफ एन एक्शन। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
محکمہ کسٹمز کا اسمگلنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مختلف کارروائیوں میں 45 کروڑ مالیت کا پکڑا گیا۔ برآمد سامان میں کپڑا، خشک دودھ، سگریٹ، چھالیاں، چائنا سالٹ، وہیکل، اسپیئر پارٹس اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ کسٹمز حکام کے مطابق قبضے میں لیے گئے سامان میں کروڑوں روپے کسٹم ڈیوٹی چوری کی گئی۔ کسٹمز حکام کے مطابق برآمد شدہ سامان کی نیلامی سے حاصل شدہ آمدن قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈویژن بھر میں شہریوں کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ چنیوٹ میں تبلیغی مرکز انصاف گاہ بن گیا۔ ڈی پی او نے تبلیغی مرکز میں کھلی کچہری لگا کر شہریوں کے مسائل سنے۔ سائلین نے ٹریفک جام، چوری، ریکوری، لین دین اور دیگر شکایت سے متعلق آگاہ کیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا، مسجد میں لوگوں کے مسائل سننا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی ضلع انتظامیہ تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ جامعہ مسجد غوثیہ رجانہ میں کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے سائلین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او عبادت نثار نے کہا، کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے مختلف مساجد میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا ہے۔ عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کرنا اولین ترجیح ہے۔ سمندری میں ضلع انتظامیہ لینڈ مافیا کے خلاف ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری عمر سرور کی چک 467 میں کارروائی۔ ناجائز قابضین سے 35 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی۔ واگزار اراضی کی قیمت 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے۔ چنیوٹ اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چنیوٹ میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات جاری۔ ستمبر میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو مختلف 50 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ گزشتہ ماہ کے دوران گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے کی 15 درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل انچارج لاریب شاہد کا کہنا تھا کہ ایک ماہ میں ہراسمنٹ 10 لین دین اور دیگر معاملات کی 20 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ تمام درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حسب ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے حل کیا گیا۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل پہ اگر پریویس منتھ کی بات کریں ستمبر کی، تو اس میں ہمیں 50 سے زائد درخواستیں ملی ہیں، جس میں اگر کیٹیگری کی بات کریں تو 20 سے زائد درخواستیں گھریلو تشدد پر مبنی تھیں، 10 کے قریب درخواستیں ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ تھیں، جبکہ باقی درخواستیں جو تھیں وہ لین دین اور دیگر معاملات سے متعلق تھیں۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل انچارج لاریب شاہد کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کسی مسئلے کی صورت میں ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پر گھر بیٹھے آن لائن شکایات درج کرا سکتی ہیں۔ فیصل آباد میں قرآنی خطاطی کے مقابلے کا انعقاد، طلبہ کی خوشخطی نے نقوش کے موتی فرو دیے۔ فیصل آباد آرٹ کونسل اور نقش آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے قرآنی خطاطی مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش قرآنی خطاطی بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ مقابلے میں مختلف اسکولوں کے طلبہ نے بھرپور حصہ لیا۔ آرگنائزر گلزار احمد بٹ کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے مقابلوں کا انعقاد کرایا جا رہا ہے۔ 27 سال تو ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਈ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਈਦਾ ਵਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾ। شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں بچے ہاتھوں سے لکھنا بھول گئے ہیں۔ ایسی سرگرمیاں طلبہ کی تعلیم و تربیت میں نکھار لاتی ہیں۔ کیمرہ مین نکیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کسان میلہ، پینٹنگ، فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے مقابلے ہوئے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے آرٹ کلب نے پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا۔ طالبات کو زراعت اور نیوٹریشن کے موضوعات پر لائیو پینٹنگ کا ٹاسک سونپا گیا۔ طالبات نے فن پاروں سے رنگ بکھیر دیے۔ کراپس بنائی تھی جس پینٹنگ میں، اور اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبلز، فروٹس اینڈ سوائل بھی میں نے بنا دیا تھا، ساتھ پاکستان فلیگ۔ تو اس طرح پورا ایگریکلچر اینڈ فوڈ تھیم کمپلیٹ ہے۔ سے ہم لوگ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی اور آرٹسٹک ٹیلنٹ بھی ان کا امپروو ہو رہا ہے، اور بچوں نے ایگریکلچر اور فوڈ کے تھیم کے اوپر بہت اچھے اپنے جو بھی تھاٹس تھے وہ ایکسپریس کیے ہیں۔ آرٹسٹ سلمان قمر اور ضمیر احمد پینٹنگ مقابلے میں بطور ججز شریک ہوئے۔ طالبات کی فنکارانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ بہت پازیٹیو چیز ہے ان بچوں کو بھی آرٹ کے متعلق بتانے کے لیے جن کو آرٹ کی اس طرح سمجھ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ یہاں آ کے اپنے اس آرٹ کو، اپنے ایکسپریشنس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پینٹنگ مقابلوں میں طوبہ فاطمہ نے پہلی، نور الہدا نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کسان میلہ تقریبات میں نیو سینٹ ہال میں فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانے کے مقابلے بھی کروائے گئے، جس میں طلبہ کی طرف سے بنائی گئی تصاویر اور ویڈیو ڈسپلے کی گئیں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔
اور آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میں عالمی ٹیچرز ڈے پر قوم کے معماروں کو سلام، طلبہ نے خراج تحسین اور گلدستے بھی پیش کیے۔ عالمی ٹیچرز ڈے پر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید منور شاہ کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں اساتذہ کے احترام میں جو کمی آئی اس کی بڑی وجہ تربیت کی کمی ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود اور ان کا گھر ہے۔ اساتذہ اور والدین کو مل کر طلبہ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی چاہیے، تبھی بہترین معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ کہ بچے کی پہلی یونیورسٹی اس کی والدہ کی گود ہے، تو وہاں کی تربیت جو ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ بھی اس ذمہ داری کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کے تدریسی فرائض کے ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ استاد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم کے درجے پر فائز کیا۔ تو ایک ٹیچر کو یہی چاہیے کہ وہ بھی معلم بن کے جو ہے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کے طلبہ کی تربیت کریں گے، انہیں تعلیم دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ بچے ہمارے کسی طور پہ پیچھے رہ جائیں۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا ہی استاد کی اولین خواہش اور ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ٹیچر ڈے استاد کی عظمت کی گواہی کا دن، زندگی میں اجالا کرنے پر طلبہ مشکور، اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ پروفیسر علی نقی اور آصف ڈھڈی جنگ کے روشن ستارے، خدمات کی دنیا مترف۔ مزید تفصیلات اویس خان کی رپورٹ میں۔ جنگ میں بھی عالمی ٹیچرز ڈے پر طلبہ نے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی رہنمائی ہی سے کامیابی کے زینے پر قدم رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت سے ہی مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ملکی ترقی میں حصہ ڈالنے کے قابل بنے۔ ضلع بھر میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بے پناہ ایسے نام ہیں جنہوں نے طلبہ کو مستقبل روشن بنانے میں احسن کردار ادا کیا۔ پروفیسر علی نقی بھی ایسے ہی استاد کی روشن مثال ہیں۔ پروفیسر علی نقی نے انگریزی لٹریچر میں نہ صرف طلبہ کو فیضیاب کیا بلکہ خود بھی ناول، افسانے، شاعری، سوانے اور تنقید و تحقیق کے موضوعات پر 20 سے زائد کتب لکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ امام غزالی نے کہا تھا کہ والدین انسان کو آسمان سے نیچے لے آتے ہیں اور یہ ٹیچر ہے جو زمین سے پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، آپ کو دونوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے، یا عالم ہونا چاہیے یا طالب علم ہونا چاہیے۔ تو کیا کہنے کا مقصد ہے، بلکہ مشہور پاک پیغمبر کی حدیث ہے، جو عالم کی سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ جو عالم کی قلم کی صدا ہے وہ عرش اولا پہ چلی جاتی ہے، وہاں سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے خالی ہو۔ ہمارا یہ شکوہ ہے، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے جی وہ اساتذہ بڑے اچھے تھے اور وہ طالب علم بڑے اچھے تھے، آج ایک واقعی خلا پیدا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نجی شعبے میں بھی ٹیچرز کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پروفیسر آصف ڈھڈی، جنہیں ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں انٹرنیشنل اسکولز ایسوسی ایشن انگلینڈ نے دبئی میں ہونے والے ورلڈ اسکول سمٹ میں نہ صرف مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو کیا بلکہ ان کے لیے اعزاز کا بھی اعلان کیا۔ 35 ایئرز میں آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ اور بہت سارے ہمارے تجربات بھی ہیں، تو میری ان خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ورلڈ ایجوکیشن سمٹ جو ہو رہی ہے وہاں دبئی میں، اس میں انوائٹ کیا گیا۔ وہاں مجھے ایک پیپر پڑھنے کا بھی موقع دیا گیا ہے اور وہ ہے what types of pressure students of developing countries are facing۔ اس میں بہت سارے پریشرز ہیں جن کی ہم بات کریں گے، جیسے آپ دیکھیں کہ فائنینشیل پریشر تو ایک ہر جگہ پہ ہے ہی صحیح، اس کے علاوہ پیرنٹس ہیں، آپ کا ریلیجن ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب ان کی انر موٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، سوسائٹی ہے، گورنمنٹ ہے، بہت سارے پریشر ہیں جو اسٹوڈنٹس سے فیس کر رہا ہوتا ہے۔ تعلیم قوموں کی ترقی کا بنیادی ستون، پاکستانی ماہرین عالمی سطح پر بھی اس اہم ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری محنت، لگن اور جدید تعلیمی پالیسیوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس اور عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چھنگ۔ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں نیزہ بازی، جنگی کھیل میں پنجاب بھر سے گھڑ سواروں کی شرکت۔ پنجاب بھر کے گھڑ سواروں کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں مہارتوں کا مظاہرہ، گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ماہر سوار شائقین کی توجہ کا مرکز رہے۔ آرگنائزر میلہ رانا عامر سعید کہتے ہیں صوبہ بھر کے کلبوں نے شرکت کی، کھیل کی طرف رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ یونیورسل سا میلہ ہے جس پہ ساری جگہ سے ہر سوار
पार्टिसिपेट करता है, जो कि 800 से 900 सवार अभी भाग रहा है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड के बाद, जो कि किसी भी मेले में इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता। घुड़सवारों ने भी मेले को सराहा। बोले ज़रई यूनिवर्सिटी की इस खेल को प्रमोट करने में बहुत काबिश है। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी राना इकरार अहमद ने इस मौका पर सिटी 41 न्यूज चैनल का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शहर के चैनल ने खेल की प्रमोशन में अहम किरदार अदा किया। जी, पंजाब का बहुत अच्छा इवेंट, हर साल की तरह ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ये रंग सजा हुआ मेला जी अपनी मिसाल आप है। 1000 घोड़े ने जो है पार्टिसिपेट किया है और बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी अच्छी नेताबाजी जो है वो हो रही है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। ये मेला भरा हुआ है और आज सारा मीडिया भी इससे बड़ी कवरेज दे रहा है। मैंने देखा है कम से कम यहाँ इस वक्त 30 से 40 हज़ार का क्राउड है, खुशी भी है और इसके साथ साथ शुक्रिया भी है इन सब का। शायकीन की बड़ी तादाद मेले से महसूस होती रही। हाथों में थामे नेज़े, सजे संवरे घुड़सवार, बरक रफ्तार धूल उड़ाते घोड़े, ये जंगी खेल नेज़ाबाजी आज भी पंजाब की सकाफत का बसा है। कैमरामैन जुबैर चौधरी।